السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ماہنامہ پھول اور اکادمی ادبیات اطفال کے اشتراک سے یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب۔ اس تقریب میں کس کس نے خطاب کیا، کون کون سے افراد اور اسکولوں نے شرکت کی، جاننے کے لیے سنیے تحسین طاہر کی رپورٹ۔ آج اگر ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں اور حمید نظامی ہال میں اس تقریب میں شریک ہیں تو یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہاں انگریزوں یا ہندوؤں کا غلبہ ہوتا۔ پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں اور عزتوں کی قربانی دی، تب پاکستان وجود میں آیا۔ ان خیالات کا اظہار معروف دانشور اور ایڈمنسٹریٹر نوائے وقت گروپ کرنل ریٹائرڈ احمد ندیم قادری نے اکادمی ادبیات اطفال، ماہنامہ پھول اور محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب کے اشتراک سے یوم آزادی کے سلسلے میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کے موضوع پر ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کا حصول اور اس کی حفاظت رقص و موسیقی سے نہیں بلکہ باطل قوتوں سے ٹکرانے اور جہاد سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ سکوت، ڈھاکہ اور کشمیر پر بھارتی تسلط کے باوجود ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہماری فوج سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ تحریک پاکستان اور پھر فوج کے جوانوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے وہ کئی بار آبدیدہ ہو گئے اور حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ انہوں نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے نمایاں مقام حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ 2 اور 2 سب کے لیے 4 ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان گنے تو 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ ہم اگر حق پر ثابت قدم رہیں گے تو تب ہی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کے لیے تیاری کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہم شمشیر و سناء کی بجائے طاؤس و رباب میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ہمیں خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ بغداد پر جب حملہ ہوا تو وہاں علماء مسلکی اختلافات پر بحث کر رہے تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ ختم دلائیں اور دعا کریں کہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، کیونکہ اللہ اصولوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ آفاقی اصول ہر جگہ قائم رہتے ہیں۔ آج ذرائع ابلاغ نے ہماری قوم، خاص طور پر نئی نسل ناچ گانے میں الجھا رکھا ہے اور ہم جہاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ سکندر اعظم تلوار لے کر آیا اور اس نے دنیا فتح کر لی۔ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو آج ہم پر ہندوؤں کا راج ہوتا۔ تاریخ تلوار کی نوک پر لگے خون سے لکھی جاتی ہے۔ قوموں کی بقا اس میں نہیں کہ ڈالر کتنے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان کتنا ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس پیارے وطن پاکستان کی بقا کے لیے علم حاصل کریں گے اور بامقصد زندگی گزاریں گے۔ تقریب کے انعقاد پر انہوں نے محمد شعیب مرزا کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایڈیٹر پول اور صدر پاکستان چلڈرن میگزین سوسائٹی محمد شعیب مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوائے وقت گروپ نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے مصروف ہے۔ مجید نظامی کے بعد ان کی صاحبزادی رمیزہ مجید نظامی ان کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرچم کو کبھی گرنے نہ دیں، اسے ہمیشہ سر بلند رکھیں اور آزادی کی قدر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھول کے پلیٹ فارم سے نئی نسل کی
تربیت، کردار سازی ان میں حب الوطنی پیدا کرنے اور صلاحیتوں کے اظہار کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ مجید نظامی نے بچوں کے لیے پھول کا اجراء کیا اور پاکستانی صحافت میں صرف نوائے و گروپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر مطبوعات کے ساتھ بچوں کے لیے پھول بھی گزشتہ 28 سال سے شائع کیا جا رہا ہے۔ ہم مرزا مجید نظامی کی قیادت میں بچوں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مہمانان خصوصی تسنیم جعفری، ڈاکٹر فوزیہ سعید اور نورین خان نے اپنے اپنے خطاب میں آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ پھول ہمیشہ عمدہ اور مقصدی تقریبات کا انعقاد کر کے نئی نسل کی صلاحیتوں اور جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جوہر ایجوکیشن سسٹم کی ڈائریکٹر نورین خان نے کہا کہ ہمیں پھول کی تقریبات میں شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ بچے یہاں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہمیں ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر سچا پاکستانی بننا ہوگا۔ انجمن ہلال احمر کی ماہر نفسیات ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان بچوں کی وجہ سے ہمارا آنے والا کل روشن ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچے چراغ ہیں۔ یہاں چراغ جلیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اگر ہم میں جذبہ تعمیر زندہ ہے تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ انہوں نے پرجوش انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے۔ سائنسی ادب تخلیق کرنے والی معروف ادیبہ تسنیم جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ترقی کے لیے سائنسی علوم کا حصول ضروری ہے۔ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے جدید علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کی ہے۔ انہوں نے وطن کے حوالے سے اپنی نظم میرا وطن بھی پیش کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پاکستان بیت المال منصور الحسن نے وطن کے حوالے سے نظم پیش کی۔ ریڈیو کے معروف آرٹسٹ نصیر احمد نے منہ سے جہاز، کوئل، کارٹون، موٹر سائیکل وغیرہ کی آوازیں نکال کر حاضرین کو محظوظ کیا۔ جوہر ایجوکیشن سسٹم صنعت نگر کی ڈائریکٹر نورین خان اور محمد علی کی نگرانی میں طلباء و طالبات نے ہال کی ڈیکوریشن کی اور پرچموں اور غباروں سے ہال کو سجایا۔ کمپیئرنگ فاطمہ ریحان نے کی۔ تلاوت زنیرہ بن ہارون، دی لائٹ اسکول گلشن راوی، حمد علی احمد زبیر، نعت نور فاطمہ حامد اور ساتھی جوہر ایجوکیشن سسٹم الوینا علی خان نے پرجوش انداز میں خطاب کیا۔ محمد علی منصور، دی پاک لائسیم گلشن راوی، ملک شاہ زیب، جامعہ حجویریہ داتا دربار، عطیۃ الوکیل، دی الرحمان اسکول سسٹم گلشن راوی، مہروہ کوئین میری اسکول نے مؤثر تقریریں، جبکہ کائنات فاطمہ، نایاب فاطمہ ہائی سیکنڈری اسکول دیو سماج روڈ نے ملی نغمہ، جبکہ جوہر ایجوکیشن سسٹم کے طلباء و طالبات نے ملی نغمہ اور ٹیبلو پیش کیا۔ اس موقع پر ادبی و سماجی خدمات پر کرنل ریٹائرڈ احمد ندیم قادری کو محمد شعیب مرزا نے معمار وطن ایوارڈ، جبکہ نورین خان کو ادب اطفال ایوارڈ، ڈاکٹر فوزیہ سعید، منصور الحسن، تسنیم جعفری، سدرہ امرین، تحسین طاہر، ہیرا سلیمان مٹھا، نصیر احمد اور محمد علی کو خصوصی تحائف اور پرفارم کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات دیے۔ تقریب کے تمام شرکاء کو پھول میگزین دیے گئے اور جوس و بسکٹ سے ان کی تعزیہ کی گئی۔ آزادی کے حوالے سے یہ رنگا رنگ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طرح کے مزید تقریبات کا احوال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔